ہماری آنکھوں میں روانی دے دے، خشک دریاؤں میں بہتا ہوا پانی دے دے، جو بھی دیکھے وہ کہے مجھ سے نبی کا ہے غلام، میرے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے۔ آئیے حضرات گرامی قدر بڑی خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے جناب قاری نعیم احمد صاحب لکھیم پوری دامت برکاتہ العالیہ، اور آپ حضرات نے بڑی سنجیدگی سے ان کے اس نعت پاک کو سماعت کیا اور خوب غور سے سنا۔ آئیے حضرات اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں میدان خطابت کی طرف۔ خطابت یہ ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہنر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک عطیہ ہوتا ہے، جو ہے اس صلاحیت کے ذریعے سے انسان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے اس پیغام کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے پر کہ نجاشی کے سامنے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، یہ علماء کرام نبی علیہ السلام کے جانثار اور ان کے نام لیوا اور ان کے وارثین ہمارے دیار میں آئے ہیں۔ میں نے یہ بات پہلے عرض کی تھی کہ ان کی عظمت، ان کی عزت، ان سے الفت، ان سے محبت آپ کے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اگر علماء سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے گا، غور سے سنیے گا، اگر علماء سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے ہاتھ سے مذہب کا دامن چھوٹ جائے گا۔ اگر علماء سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے ہاتھ سے مذہب کا دامن چھوٹ جائے گا۔ یہ نبیوں کے ہیں وارث اور ملت کے قائد ہیں، یہ نبیوں کے ہیں وارث اور ملت کے قائد ہیں، انہیں نفرت سے دیکھو گے تو مولا روٹ جائے گا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی معزز اور موقر شخصیت کو لانا چاہتا ہوں جس نے ہمارے اس پورے علاقے میں، پورے ضلع کشن نگر نہیں، تحصیل دھولارا تک نہیں بلکہ پورے ضلع میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے، اپنی سادگی کے ذریعے سے، اپنی سنجیدگی کے ذریعے سے اور اپنے سادہ خطابت کے ذریعے سے اور اپنی علم استعداد کے ذریعے سے اور اپنے مدرسے کی ذمہ داری کے ذریعے سے میں بلا کسی تاخیر اس نامی اس گرامی کا نام اس طرح ادب کے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ میری مراد جناب حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ میں حضرت والا کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی دیکھو گے جان جاؤ گے۔ میری مراد جناب مفتی عبدالقیوم صاحب مائک پر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ہم ایمان والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، لین دین کرنے میں، شادی بیاہ کرنے میں، غرض ہے کہ جتنے بھی مسائل سے ہم کو اس دنیا میں دوچار ہونا پڑتا ہے، ان تمام مسائل میں ہم اپنے اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا کرنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، معاملات کرنا کیسا ہو جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔
بے شک یہ بنیادی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی مرضی کو بتانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اس دنیا کے اندر جاری فرمایا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے ہم سب کو، پوری انسانیت کو اللہ کی مرضی بتائی کہ اللہ کن کن اعمال سے راضی ہوتا ہے اور کن اعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ پاک بجائے انسانوں میں انبیاء کو بھیجنے کے فرشتوں میں سے انبیاء کا سلسلہ جاری فرماتے، حضرات ملائکہ کو نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجتے، وہ ہم کو اللہ کی مرضی بتاتے، کیونکہ فرشتے تو فرشتے ہیں۔ مثال ہم دیتے ہیں کہ بھائی فلاں تو بالکل فرشتہ ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے۔ جب اتنا بڑا دین، اتنا بڑا حکم اللہ کا، اتنی بڑی اس کی ذات عالی کو اپنا وہ دینے کے لیے ملائکہ کا سلسلہ جاری ہوتا، وہ ہم کو دنیا میں آ کر کے ہدایت دیتے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا، انسانوں میں انبیاء اور رسول بنائے، ان کو ہمارے درمیان میں ہماری ہدایت کے لیے ہمیں اپنی مرضی بتانے کے لیے بھیجا۔ وجہ یہ ہے کہ حضرات ملائکہ کی شخصیت اگرچہ اونچی ہے، وہ ہمارے بیچ میں اگر کوئی دعوت لے کر کے آتے، کوئی اللہ کا حکم لے کر کے آتے، کوئی ذمہ داری ہم کو بتانے کے لیے آتے، تو ہمارے پاس یہ کہنے کی گنجائش رہتی، ارے میاں، جیسے ہم تو کہہ دیتے ہیں، ارے ان ملاؤں کا تو یہی کام ہے، ان ملاؤں کا تو بس یہ روزہ نماز، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جیسا آج ہماری عوام کہہ دیتی ہے، ان کو جب نصیحت کی جاتی ہے، جب ان کو ہدایت باتیں بتلائی جاتی ہیں، تو عوام سیدھے سے کہہ دیتی ہے، ارے ان ملاؤں کا تو بس یہی کام ہے۔ یہ ہماری عوام یہ کہہ سکتی تھی کہ ارے یہ فرشتے کیا، ان کو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا، نہ جاگنا، نہ کوئی معاملہ ہے، ان کے پاس تو سوائے عبادت کی اور کوئی مشغلہ ہی نہیں ہے، تو ان جیسے ہم کیسے ہو سکتے ہیں، ان جیسے ہم عبادت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو یہ مسائل ہے، ہمارے سامنے یہ الجھنیں ہیں، ہمارے سامنے یہ معاملات ہیں۔ ایک پوری گردان سنا دیتا اور اپنے کاموں کا ایک لامتناہی سلسلہ بتا دیتا کہ اتنے اتنے جھمیلوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، بتاؤ ہم یہ اس طریقے سے کہاں کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں سے بنایا، ان کے ساتھ وہی تمام ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لگائیں جو ذمہ داریاں اور جو مسائل ہمارے ساتھ میں ہیں، جن مسائل سے ہم سب دو چار ہیں، جن الجھنوں سے اور جن مشکلات سے ہم دو چار ہیں، انہی مشکلات سے، انہی مسائل سے انبیاء علیہ السلام کے دو چار ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر جن جن مرحلوں سے گزرتے ہیں، جن جن موڑوں سے ہم گزرتے ہیں، جن جن مشکلوں سے ہم گزرتے ہیں، وہ تمام مرحلے، وہ تمام مسائل، وہ تمام مشکلیں اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو وہ ڈالی، وہ بھی وہ تمام مشکلوں، الجھنوں اور مرحلوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کر کے دکھایا ہے کہ اللہ کو ایسے راضی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو ہم سب کا پوری انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ بنایا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص ان انبیاء علیہ السلام جیسی زندگی، ان انبیاء علیہ السلام جیسا معاملہ لے کر کے ہمارے سامنے حاضر ہوگا، وہ سراپا جو ہے وہ کامیاب ہے، اور جو ان سے سرموئے بھی ہٹ کر کے زندگی گزار کر کے آئے گا، وہ ہمارے یہاں سراسر بالکل ناکام ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ
ہمارے پیغمبر کے بیچ میں تمہارے لیے کیا ہے، عمل کرنے کا ایک نمونہ ہے، عمل کرنے کا ایک کیا ہے، سیمپل ہے۔ تم اگر ان کے مطابق اگر عمل کر کے آؤ گے تو تم کامیاب ہو۔ ایک مثال کے طور کے اوپر نمونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک درزی کے یہاں جاتے ہیں اور آپ بھی ایک ناپ دیتے ہیں جا کر کے، ناپ دیتے ہیں جا کر کے، اگر وہ درجی اسی ناپ کے اوپر آپ کا کپڑا اتار دیتا ہے تو آپ خوش بھی ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اور اس کی جو اجرت ہے وہ اجرت بھی آپ کو جو ہے وہ درجی کو دی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ کے دیے ہوئی اس ناپ سے ہٹ کر کے درجی اگر کوئی اس میں کچھ کر دیتا ہے تو آپ وہ کپڑا اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں اور تمام اس کے ساتھ کیا ہے لعنت ملامت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے ہمارا کپڑا ہم کو جو ہے واپس کر دو اور ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اگر تم نبی علیہ السلام سے ہٹ کر کے زندگی گزار کر کے جاؤ گے اور اگر اللہ نے وہاں کو لیے سوال کر لیا کہ تم نے اس انداز میں تم نے زندگی نہیں گزاری جس انداز میں میرے نبی نے تم کو بتایا تھا، میری زندگی واپس کرو، تو میرے لیے بزرگوں بہت محال ہو جائے گا۔ کہاں سے زندگی اپنے اللہ کو اپنے خالق کو ہم واپس کر دیں گے؟ کیسے زندگی واپس کر دیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو ہم سب کے لیے کیا ہے ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے کہ جیسے جیسے یہ زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے کیا ہے تم کو بھی زندگی گزارنی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو سلسلہ ہے اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے آپ کو ہمارے بیچ میں جو ہے نبی بنا کر کے بھیجا اور اپنی تمام مرضی آپ کو بتلا دی کہ آپ جائیے اور لوگوں کو بتلائیے کہ ہماری کس حال میں کیا مرضی ہے اور کس حال میں ہم کیا ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور جتنے معاملات سے ہم سب آج گزر رہے ہیں ان تمام معاملات سے گزر کر کے اللہ کے رسول نے ہم کو کیا ہے وہ سبق دیا اور ہم کو طریقہ بتلا دیا ہے کہ اس طریقے پہ ہم کو کیا ہے سارے کام کرنے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو نماز کی تاکید فرمائی ہے اور نماز کا طریقہ بتلایا ہے، وضو کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر نماز کے اندر اگر کسی امام سے کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو سارے مقتدیوں کے اندر ایک شور مچ جاتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر یہ چوک ہو گئی، فلاں جگہ کے اوپر یہ چوک ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بھائی وضو کرتا ہے اور وضو میں اگر کوئی ایک سنت چھوٹ جاتی ہے تو فوراً سینکڑوں اس کو ٹھوکنے کے لیے تیار ہے۔ کیا میرے پیارے آقا نے صرف ہم کو وضو نماز ہی سکھلایا ہے؟ کیا ہمارے پیغمبر نے ہم کو صرف روزہ نماز ہی سکھلایا ہے؟ حج و زکات ہی سکھلایا ہے؟ اس کے علاوہ معاملات کے دائرے میں ہم کو یوں ہی اندھیرے میں چھوڑ دیا ہے؟ ہم نماز کے اندر تو اپنے پیارے آقا کے ہم اتباع کرتے ہیں، وضو کے مسائل میں تو ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں کہ نہ کوئی سنت چھوٹنے پائے، نہ کوئی ہم سے کوئی مستحب چھوٹنے پائے۔ اگر چھوٹ جائے گا تو ہماری نماز ناقص، ہمارا وضو ناقص، اور معاملات کے دائرے میں جہاں کہیں ہم پہنچتے ہیں وہاں کے اوپر ہم یکسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ہم منہ پھیر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو تمہارے زکات اور حج کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اپنے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محترم شان انسان وہ ہے کہ جو اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ پکا سچا ہو۔ معاملات میں دیکھنا یہ کتنا میرے پیارے آقا کے کیا ہے پیروی کرنے والا ہے۔ نماز روزہ حج و زکات یہ تو اللہ کا حق ہے، اس حق کے اندر اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو معاف فرمائے چاہے تو سزا دے، جو چاہیں وہ کریں، لیکن جہاں معاملات کا تعلق آ جاتا ہے وہاں اللہ بھی اپنے ہاتھ کو کھینچتے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کسی بندے کا حق معاف نہیں کروں گا، وہ بندے ہی کے اوپر موقوف ہے، بندہ اگر چاہے تو معاف کرے اور اگر چاہے تو نہ معاف کرے۔ تو ہم معاملات جہاں کے اوپر جس کی اہمیت کو اللہ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ معاملات کا تعلق بندے سے وہ بندہ جانے، ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں ہم انتہائی کمزور اور انتہائی بے بس نظر آتے ہیں، بے بس نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں لمبی تقریر نہ کرتے ہوئے میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل شادیوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، شادیوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے اندر بڑے دھوم دھام سے سارے
अंजाम दिए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं बहुत जल्दी चंद बातों की तरफ आपको मुतलबा करना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। अभी मौलाना साहब इससे पहले तकरीर कर रहे थे, लड़की को देखने का जब नंबर आता है तो देखने वालों का एक लालुकानी सिलसिला, एक लंबा सिलसिला दूर तक चलता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये बताओ कि उस लड़की का ताल्लुक किससे कायम होना है, उसका निकाह किससे होना है? क्या पूरे घर परिवार वालों से निकाह होना है? क्या तमाम रिश्तेदारों से उस लड़की का निकाह होना है? तो उस लड़की को ब्याह करके लाओगे तो किसके घर के अंदर उस लड़की को तुम भेजोगे? किसके घर पे तुम भेजोगे? तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई है? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, लड़की के देखने का जो ताल्लुक है, दो चीजें देखी जाती हैं, दो चीजों से। एक तो उसकी हुस्न और उसकी खूबसूरती, और दूसरे उसकी सीरत, उसके अखलाक और किरदार। दो चीजें देखने की होती हैं, एक शक्ल और सूरत और दूसरे नंबर के ऊपर उसका किरदार। तो शक्ल और सूरत के अंदर और किरदार के अंदर, शौहर दोनों के अंदर चाहे वो मुश्तरक है। शौहर को दोनों चीजों की जरूरत है, शक्ल और सूरत से भी उसका ताल्लुक है और सीरत से भी, उसके किरदार से भी उसका ताल्लुक है। तो सूरत का जो ताल्लुक है वो शौहर से है और किरदार के अंदर सबका मामला है। सूरत का ताल्लुक शौहर से है। अब ये अनजाने लोग क्यों लेके जाए जाते हैं और क्यों लड़की को क्या है एक तमाशाई बना करके उनके सामने जो है वो पेश किया जाता है? तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको ये बताऊं कि तारीख के अंदर हजरत ज़ैनब और हजरत हुसैन आपस में भाई बहन हैं। जितनी मोहब्बत, इतना लाड प्यार हजरत ज़ैनब को हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से है, शायद किसी भी मेरी हमारी माँ को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को, हमारी बहनों को अपने भाइयों से नहीं होगी। जितनी मोहब्बत, जितना लगाव, जितना ताल्लुक हजरत ज़ैनब और हजरत हुसैन से था। लेकिन दरबार यजीद में जिस वक्त हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर रखा जाता है, हजरत ज़ैनब ने कहा कि ये सर को हमारे सामने से हटा दिया जाए या हमको यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए, या तो इस सर को यहाँ से हटा दिया जाए या हमको, हम लोगों को इस सर के सामने से हटा दिया जाए। बताओ, जितनी देर भाई के सर की जियारत हो गनीमत है, लेकिन हजरत ज़ैनब के अल्फाज हैं कि सर को हमारे सामने से हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए? फरमाया इसलिए हटा दिया जाए कि सर के देखने के चक्कर में गैर महरमों की निगाहें हमारे ऊपर पड़ती हैं, हमारी निगाहें गैर महरमों के ऊपर पड़ती हैं। जिस शरीयत के अंदर, जिस इस्लाम के अंदर पर्दे का इतना बड़ा मिजाज हो, पर्दे का इतना बड़ा एहसास हो, आज उस लड़की को तमाशाई बना दिया जाता है। कहीं बहनों ही जाता है, कहीं कोई जाता है, कहीं कोई देखने के लिए जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये बताओ तो उस लड़की को कहाँ कहाँ किससे दूसरे की जीनत बनाओगे? शौहर को देखने का हक है, शौहर सूरत को देखेगा, जितनी उसको पसंद आ जाएगी उतनी ही ज्यादा उसको मोहब्बत और लाड प्यार उसके साथ रहेगा, उतना ही अच्छी तरीके से क्या है वो जिंदगी जो है वो गुजारेगा। सीरत का ताल्लुक कहाँ तक है? तो सीरत का ताल्लुक आम लोगों से है, सभी घर वालों से है, सभी रिश्तेदारों से है। और उस सीरत का ताल्लुक क्या है कि कोई मेहमान जाए, घर वाले हैं, बेचारी वो खिदमत गुजार हो, लड़की क्या हो, खिदमत गुजार हो, इससे औरों का भी ताल्लुक है। हम इन तमाम चीजों से क्या बेनियाज होकर के औरत को तमाशाई बना रहे हैं। यहीं से भी पर्दे का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरे भाइयों, पर्दे का एहतमाम करो, अपनी बेटियों के पर्दे का एहतमाम करो, इसको तमाशाई मत बनाओ। शौहर को दिखला दो, वो उसकी सीरत को, उसकी सूरत को वो देख ले। दूसरे घर की जो माँ बहन बेटियां और जो रिश्तेदार क्या है वो जाते अपना खा पी करके, उनका मामला अलग है, लेकिन शौहर को देखो। लेकिन ये जो देखने वालों का जो सिलसिला रहता है तो ये जो है वो गलत है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट करके है। बहुत से कमजोर और बहुत से जमीन से गिरे हुए इंसान अपने दोस्तों को लेकर के जाते हैं दिखलाई में और अपने होने वाली बीवी को अपने दोस्तों को दिखाते हैं। कहाँ मर गया तेरा ज़मीर, कहाँ खो गई तेरी गैरत? कि आज भी ये है कि इंसान अपने दोस्त के ऊपर सब कुछ लुटा सकता है,
لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک نظر کے لیے وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے حوالے کرے۔ ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا آدمی، ایسی ضمیر کا آدمی کہ ایک لمحے کے لیے اپنی بیوی کو کہا آئینہ کر دے کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھیں، دوست احباب اس کو دیکھیں؟ کسی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے، لیکن آج کا ہمارا یہ کلچر، آج کا ہمارا یہ سماج، ہمارا یہ معاشرہ اس کو فیصل سمجھ رہا ہے کہ اپنے دوستوں کو لے جا کر کے کیا ہے، اپنے ہونے والی کیا ہے گناہ کو جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان باتوں سے جو ہے وہ بچو اور پرہیز کرو۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے۔ مقصد کو سامنے رکھو۔ مقصد کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ شوہر دیکھ لے گا، اس کے دل کو بھا جائے گی، صورت اس کے کیا ہے ذہن میں آ جائے گی، اچھا لگے گا، پوری زندگی اس کی جو ہے نہایت خوش و خرم اور پیار محبت کی زندگی گزرے گی۔ اور دوسرے لوگوں کا تو صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ اس کے گھر پہنچ جائیں تو وہاں کیا ہے وہ پانی پلا دے، چائے پلا دے، دس اور خدمت کر دے، چہرے سے تعلق کسی اور کا نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر آتی ہے کہ جہاں سلسلہ لمبا ہوا دیکھنے والوں کا تو عیوب کا ایک سلسلہ، ایک پوری کتاب کھل جاتی ہے۔ کسی کی سمجھ میں آیا اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ارے وہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یہ عورتوں جو جاتی ہیں دیکھنے کے لیے، عورتیں کہ یہ جانے کتنے عیب اس لڑکی کے اندر جو نکال کر کے آتی ہیں، ہوتے ہوا کے رشتے کو کیا ہے یہ ختم کر کے ستیہ ناش پڑھ کر کے آتی ہیں۔ میری ماں اور بہنیں کان کھول کر کے سن لیں، بڑا تزکوا انفسکم کہ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک اور صاف ستھرا مت بناؤ۔ اللہ سے زیادہ کوئی پاک اور صاف ستھرا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھو، اگر تم نے آج دنیا کے اندر اگر کسی کے عیب کو تم نے چھپایا ہے، کسی کے عیب کے اوپر اگر تم نے پردہ ڈالا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی ناک ایسی ہے، اس کے کان ایسے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کی فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے۔ اگر آج تم کسی کے عیب کو اگر آشکار کرو گی، کسی کے عیب کو اگر تم ظاہر کرو گی، تو کل کو اللہ رب العزت قیامت کے دن جہاں کے اوپر تم انتہائی محتاج ہوگی، وہاں تمہارے وجود کو اللہ تعالیٰ عام مخلوق کے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی کی بخشش نہیں ہوگی اس کے اعمال کی بنیاد کے اوپر، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت کسی کے اوپر اپنی رحمت فرما دیں، اپنی رحمت سے جس کو چاہیں گے اس کی مغفرت کریں گے۔ کسی کے اعمال کی بدولت اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالنے کی عادت بناؤ، لوگوں کو عیبوں کو چھپانے کی عادت بناؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ستر مسلما ستر اللہ له یوم القیامہ، یہ دنیا کے اندر اگر کوئی مسلمان کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، چھپا لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے عیب کو چھپا لیں گے، اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ تو ہماری ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں؟ عیب کو ظاہر کرتے ہیں وہ ایسی ویسی۔ اس لیے ہم اپنی ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کریں گے کہ عیب کو بیان کرنے کے چکر میں نہ رہیں، یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے، ہونے والے رشتے کو ہونے دیں۔ ایک تو یہ سلسلہ رہتا ہے۔ تیسری چیز جو پوری شادی کے اس میں رہتا ہے، وہ بچی والوں کو، لڑکی والوں کو گراں بار کر دیا جاتا ہے، گراں بار کر دیا جاتا ہے، بیٹا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر آج مدرسے کی طرف سے یا مسجد کی طرف سے کوئی چندے کی اپیل کر دی جائے اور دیکھ کر کے یہ کہ فلاں بہت مزے میں ہے اور یہ آرام اور راحت میں صاحب سربت ہے، کہہ دیا جائے کہ 100 کی بجائے 200 دے دو، تو کہتے وہ کہاں اسلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے چندے کے اندر زبردستی کرنا؟ یہ تو اپنی مرضی کے اوپر ہے کہ جو جتنا چاہے اپنی خوشی سے دے۔ تم کو یہاں کے اوپر تو اسلام نظر آتا ہے، اور جب لڑکی والوں کے یہاں تو ایک دادا لگا دیتے ہو تو کو وہاں اسلام نظر نہیں آتا ہے، وہاں اسلام نظر نہیں آتا ہے۔ اس بیچارے کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ یہ کہاں سے یہ اخراجات پورے کر رہا ہے، کہاں سے ہماری فرمائشیں پوری کر رہا ہے؟ تو یہ گناہ بار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بیچ کرنے کی کوشش کرو۔ کون آئے گا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے؟ یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ علماء کرام کا لامقام سلسلہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ وعظ و نصیحت کس کے لیے ہے؟ غیر عمل کریں گے،
نہیں اور آپ کے لیے ہے، لہذا ہم سب طے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جو ہے ہم سنت کے مطابق ہم اپنے شادی بیاہ کرنے کی کیا ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ایک تاریخ کا موقع آتا ہے، تاریخ ہونی ہے، ارے کتنا بڑا وزن تاریخ کے اندر ہے، تاریخ کے اندر کتنا بڑا کنٹل کی تاریخ ہے کہ اتنے سارے لوگوں کا کیا ہے کہ وہاں کے اوپر جمع ہو جاتا ہے، ان کے اوپر ایک دو آدمی سامنے آ جائے، گھر یہ چلے جائے وہ چلے آئیں اور سمجھ کر کے ارے کرنا ان کو ہے، انتظام ان کو کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، وہ دنیا بھر کو انتظام کرنا ہے، دونوں گھر والوں کو، لڑکی والوں کو انتظام کرنا، لڑکے والوں کو انتظام کرنا ہے، پوری پبلک کو تو کرنا نہیں ہے، یہ جا رہے ہیں ایسے، کتنا بڑا وزن ہے، کتنا بڑا وزن ہے۔ آسانیاں پیدا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات میں کسی دوسرے کو مت ڈالو۔ اس کے اندر جو خاص بات آ رہی ہے میں آپ کو بتاؤں، تاریخ جب ہوتی ہے تو اس میں ایک دیکھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تاریخ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات تو نہیں ہے، ساد و نحس جس کو کہتے ہیں، ساد کے معنی اچھی گھڑی اور نحس کے معنی منحوس گھڑی، کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آج میں کوئی لابھ و نقصان ہو جائے، یہ تاریخ ہے۔ جتنی والوں نے لکھ رکھا ہے باقاعدہ شرعی، ساد و نحس کا جو تعلق ہے وہ شیعہ عقائد کے مطابق ہے، انہوں نے صاف لکھ دیا ہے، کیا ہم اور آپ شیعہ ہیں؟ بتاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہو، کیا ہم اور آپ شیعہ ہیں؟ جو اس عقیدے کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، جو ساد تاریخ ہے ہمارے سامنے آئے، ہاں وہ منظور ہیں، اور جس کے آگے نحس لکھا ہوا ہو وہ ہم کو نامنظور ہے، وہ ہم کو نامنظور ہے۔ یہ شیعہ کے اب فیصلہ کرو خود ہی، ہم تو مسلمان، ہم تو سنی مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، شیعہ سے ہمارا کیا تعلق ہے، شیعوں کے عقائد سے ہمارا کیا لینا دینا ہے، لیکن کیا ہے ہم ان کو بھی اپنے ساتھ میں لیے، ان کے بھی مظہر، ان کے بھی مسئلہ کے اوپر ہم کیا ہے عمل کر رہے ہیں۔ تاریخ کا جب موقع آتا ہے تو ہم کیا ہے ساد و نحس کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ساد و نحس کے چکر میں مت پڑو، ورنہ کیا ہے تو اپنے آپ کو شیعہ مذہب ثابت کرو گے، کہ جیسے ہم اور آپ سب لوگ کیا ہے جس کا اہتمام کرتے ہیں وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے شیعہ مذہب۔ تو ساد و نحس ساری گھڑیاں اچھی ہیں، بتاؤ کوئی گھڑی ایسی بھی ہے، کوئی گھڑی ایسی بھی ہے جس کو اللہ رب العزت نے خراب اور بیکار بنایا ہے؟ سارے سال، سارے مہینے اور سارے دن، ساری گھڑیاں یہ سب اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ اللہ رب العزت نے کائنات کے جتنی چیزیں ہیں کیا ہی بہترین سانچے کے اندر ڈالا ہے، اسی میں اللہ رب العزت نے ان ایام کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، دنوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں بنایا ہے۔ یہ دن اور سال اور مہینے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، گویا کہ ہم ساد و نحس کا مسئلہ چھیڑ کر کے ہم اللہ کی تخلیق میں ہم نقص نکال رہے ہیں، ہم کمزوری نکال رہے ہیں، گویا کہ اللہ نے جو ہے یہاں کے اوپر یہ دن کو خراب بنا دیا ہے۔ اللہ نے سارے دن، سارے مہینے، سارے موسم سب اچھے بنائے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ارشاد پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں یوسف ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کی زبانی فرما رہے ہیں کہ ابن آدم مجھ کو گالیاں دیتا ہے، یعنی انسان ہم کو گالیاں بک رہا ہے۔ کیسے گالیاں بک رہا ہے؟ یہ سب کو دہر، کہ وہ زمانے کو برا والا کہتا ہے، وانا دہر، اور میں ہی زمانہ ہوں۔ زمانے کو بنانے والا، وقت اور ایام کو بنانے والا، موسم کو بنانے والا میں ہوں، اور یہ انسان دنوں کو برا والا کہہ رہا ہے، موسم کو برا والا کہہ رہا ہے، یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ بڑا بتاؤ کیا حد ہے ہماری ذلت اور خواری کی، کہ جتنا ہی بڑی شخصیت کو آپ گالی دیتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم اس کو گالیاں دیتا ہے، ایسی ہی گالیاں دینا ہے
कि हम उसी बनाए हुए आयाम के अंदर हम क्या है अच्छाई और बुराई ढूंढ रहे हैं और कहते हैं कि ये फला तारीख गलत है, ये गलत है, ये मनहूस है। मेरे भाइयों, कितनी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि जिस घर के अंदर एक बेनमाजी होता है तो उसकी नहुसत चारों तरफ 40 घरों तक आती है। तुमको वो नहुसत नहीं याद है और निकाह के अंदर आकर के शिया अकायद की पैरवी करते हुए तुमको घरों की नहुसत याद आ रही है। कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मनहूस बताया है, हम उस पर गौर नहीं करते और जहां के ऊपर अल्लाह ने अच्छा बताया है हम उसके अंदर क्या है, हम ऐब तलाश करते हैं। वो घर मनहूस है जिस घर के अंदर आजान की आवाज में नहुसती हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर नहुसत हो सकती है तो 3 चीजों के अंदर हो सकती है। नंबर 1, घर के अंदर नहुसत हो सकती है और घर की नहुसत ये है उसको इस साख के ऊपर बनाया जाए कि आजान की आवाज रात घर तक न पहुंच सके, आजान की आवाज घर तक न पहुंच सके। और जाने कितनी चीजों के बारे में फरमाया हम तो इसका तो कोई लिहाज नहीं करते हैं। और जहां पर निकाह की तारीख लेने का मामला आया हम शिया अकायद से पैरवी करते हुए हम अल्लाह की तस्दीक और अल्लाह की बनाई हुई चीजों के अंदर हमारे पूरी करने बैठ जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमको साब और नहस इन मसाइल से हमारा कोई दूर का वास्ता नहीं है। ये हमारे ईमान को खतरे में क्या है वो डालने वाली चीज है। लिहाजा बिस्मिल्लाह पढ़ करके क्या है नहस वाली तारीखों का इंतखाब करो। फिर देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर भरोसा करके जो है इस बुत को निकालो और इस चूल्हे को अपने जहन से क्या है वो निकालो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी हालत में अगर मर गए तो कुफ्र की हालत में हमारा प्रयोग खत्म होगा। क्योंकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदशगुनी मत किया करो, बदशगुनी मत किया करो। हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह करता है, सब कुछ अल्लाह करता है, तो फिर बात चीजों के अंदर हम गैरुल्लाह की तरफ क्यों निस्बत कर बैठते हैं कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हानि हो जाएगी, लाभ हो जाएगा। तो तारीखें छाटते हैं, कहीं का कोई रिवाज है। ये फरमाया कि जब इंसान सवारी के ऊपर सवार होता है और रास्ता चलता है तो 70,000 फरिश्ते 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत के अंदर होते हैं। ये जमीन और ये आसमान ये इतना इसके ऊपर खतरनाक होकर के टूटने की कोशिश करता है, टूटने की कोशिश को उठा करके कहा है किसी पहाड़ से इसको टकरा दिया जाए, दरख्त से इसको टकरा दिया जाए, मकान से टकरा दिया जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वो दूसरे को थामे हुए हैं और ये बैंड बाजा ताज बजाते हुए और गाने बजाने करते हुए जा रहा है। उस वक्त इसको नहीं पता है कि हमें जो गाना बजाना कर रहे हैं और साथ में डीजे लेके जा रहे हैं, ये क्या नहुसत कम है, ये क्या नहुसत कम है। हम तारीखों के अंदर नहुसत तलाश कर रहे हैं, दिनों में नहुसत तलाश कर रहे हैं और कितने नहुसत के काम हैं कि जिनको हम शौक से कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तय करो कि इंशाअल्लाह तारीख के अंदर हम आंख बेच करके और आंख को बंद करके क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको क्या है वो नहस के ऊपर बिल्कुल निगाह नहीं डालनी है। हाँ, अपने इंतजाम के हिसाब से जितने दिन जो तारीख मुनासिब समझे वो सारे काम मुकर्रर कर लीजिए। साथ नहस वाला मामला जो है अपने दरमियान से उसको खत्म कर लीजिए, वरना क्या है इसी हाल में अगर इंतकाल हुआ तो कुफ्र की हालत में हमारा इंतकाल हुआ अपने ईमान के साथ। ये 2 चीजें और जो कुछ भी हमारे बीच में होता है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हर शख्स शिकवा भी कर रहा है, हल्की वाला शिकवा भी कर रहा है, हर आदमी रो भी रहा है और हर आदमी करता भी चला जा रहा है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हम सब के लिए का नमूना है। अगर आपकी सीरत के मुताबिक, आपके तरीके के मुताबिक शादी करके दुनिया से अगर हम जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम 100% कामयाबी के साथ। कहीं कहीं तो ऐसा होता है, कहीं कहीं तो ऐसा होता है, महर का जो मसला आता है, महर का ना देखा आओ ना देखा ताओ, अरे महर फातिमी मांगो, महर फातिमी मांगो। चलिए ठीक है, वो कितनी है कितनी नहीं है इसे कोई बहस नहीं है,
لیکن اس سے جو ثبوت ہم کو مل رہا ہے اپنے بھائیوں سے، وہ ثبوت مل رہا ہے کہ واقعی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت ہے، اس لیے ان کی نسبت کے اوپر کیا ہے یہ مہر آدمی پسند کر رہا ہے کہ چاہے مبارک نکاح ہوگا وہ کہ جس نکاح کے اندر مہر فاطمی کو باندھا جائے۔ کوئی مسئلے کا حل نظر نہیں آتا ہے تو آدمی مہر فاطمی کو تلاش کرتا ہے، ارے چلو جھگڑا سے ختم کرو مہر فاطمی باندھو۔ تو مہر کے اندر تو مہر فاطمی یاد آ رہا ہے، مہر کا جب معاملہ آیا تو مہر فاطمی یاد آ رہا ہے کہ مہر فاطمی باندھو۔ تو پورا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا کا ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جس انداز میں نکاح ہوا ہے تو کیا وہ پورا نکاح ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ جیسے مہر فاطمی ہمارے لیے کیا ہے نسبت کی دلیل ہے، حضرت فاطمہ سے محبت کی دلیل ہے، حضرت فاطمہ سے انسیت کی دلیل ہے، تو اسی طریقے سے آپ کے نکاح کی جو پوری کارگزاری ہے وہ کارگزاری بھی ہمارے لیے کیا ہے یہ محبت کی دلیل ہے اور وہی چاہا ہی جا رہا ہے۔ اگر ہم سب لوگ اس انداز کے اوپر آ جائیں جس انداز میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا ہے تو سارے مسائل حل ہیں، سارے مسائل حل ہیں۔ ہر آدمی یہ حسرت کرنے لگے گا، ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کاش ہم کو بیٹوں کے مقابلے میں کیا ہے وہ بیٹیاں زیادہ مرحمت فرمائے۔ اتنا آسان معاملہ ہے کہ بیٹوں کے بجائے بیٹیاں زیادہ مرحمت فرمائے، کیونکہ بیٹیاں جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہیں وہ رحمت ہیں۔ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کیا اللہ آپ جب اپنے کسی بندے سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اسی میں اس کو ہم بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ جس بندے سے ہم زیادہ محبت رکھتے ہیں اس کو پہلے میں ہم کیا ہے بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ پھر دو تین سوال ہوئے، ہر سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ ہم اس کو بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی کیا ہے اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی برکت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے، اور اس رحمت کو نعمت کو ہم نے کیا ہے وہ رحمت بنا لیا، رحمت بنا لیا۔ تو اتنا نکاح کیا نکاح تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیغام بہت آئے، کئی صحابہ بڑے بڑے عدل صحابہ کی طرف سے نکاح کے پیغام آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کیا ہے وہ رد فرماتے رہے کہ ابھی چھوٹی ہے، ابھی چھوٹی ہے، ابھی چھوٹی ہے۔ دوسرے اور حضرات ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے پیغام لے کر کے کیا سرکار کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں اور تمہارا تو رشتہ ہے، تمہارا تو یہ حق بنتا ہے، تم کیوں نہیں کہ حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول سے مانگ رہے ہو؟ جاؤ تم بھی کیا ہے رشتہ پیش کر دو، مانگ لو حضرت فاطمہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اس کو مت ایک صرف واقعہ مت سمجھیے، دیکھیے کہ دیکھنے سے لے کر کے اور رخصتی منگنی رخصتی تک آخر تک یہ کتنا اس کے اندر کام ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تمہیں چلے جاؤ اور مانگ لو جا کر کے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں کہتے ہوئے جو شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میرے اندر کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو حضرات نے کہا کہ تم نہیں کہہ سکتے ہو تو چلو ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لے جا کر کے آقا کی خدمت میں پہنچے، آقا تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ حضرت علی ہیں اور یہ شرم کی وجہ سے اپنی بات آپ تک نہیں پہنچا رہے ہیں، ہم ان کے وکیل بن کر کے جو ہے آپ کی خدمت میں ان کی بات عرض کر رہے ہیں، یہ آپ سے حضرت فاطمہ کو اپنے نکاح میں مانگنے کے لیے آئے، یہ اپنے نکاح میں حضرت فاطمہ کو کیا ہے اپنے نکاح مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ بس اتنا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدھے گھر کے اندر تشریف لے گئے جہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی حضرت علی کی طرف سے کیا ہے تمہارے لیے پیغام نکاح ہے، کیا تم کو یہ رشتہ منظور ہے؟ کیا تم کو یہ رشتہ منظور ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ابا جان مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔
بس آپ گھر کے اندر سے باہر تشریف لائے، جہاں پہ آپ بیٹھے تھے آپ نے خطبہ پڑھا اور وہیں کے اوپر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا اور برکت کے دعا فرما دی اور شادی مکمل ہو گئی۔ یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، جو ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو صرف مہر فاطمی ہی تک ہم حضرت فاطمہ سے تعلق نہ رکھیں، لیکن پورے شادی کے پورے کارروائی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنائیں، تو انشاءاللہ دیکھیے کتنی خیر و برکت خود میں آتی ہے اور کتنا ہمارے گھر کا، ہمارے محلے کا، ہمارے معاشرے کا ماحول سدھر کر کے آتا ہے، اور کتنے لوگ کیا ہے جنتی زندگی کی جو گزار سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔